اسی طرح کے بہت سارے جو ہے واقعات ہمیں ملتے ہیں 20 BC میں، ٹھیک ہے، بیفور کرائسٹ. اس میں ہمیں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں جو کہ انہی ایشوز کے اوپر ہیں، یعنی کہ ختنہ سے تعلق، ہلاخا لاز، ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسکول آف ہلال اور شمائی تھے، ان میں پھر جو ہے اس 18 جو ایڈکٹس یا 18 ان کے جو ایشوز تھے، میٹرز تھے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے ان کی بحث و مباحثہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے. اور ایک میٹنگ کال کی گئی جس میں یہ سب ڈسکس ہوا، ان سارے 18، ٹھیک ہے، جو کہ ایک یہودیوں کے لیے ایک گائیڈ لائن کی طور پر جو ہے یہ بن گئے کہ انہوں نے جو یہودی لوگ نہیں ہیں، جو غیر قوم ہے، ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. ایک گائیڈ لائنز بن گئی تھی ان 18 میٹرز پہ، جو کہ ہلاخا لا کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے ایک اور اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جس میں میٹنگ میں کیا بات ہوئی کہ جو میٹنگ جہاں پر ہوتی تھی اس کو اپر چیمبر کہا جاتا تھا، جہاں میٹنگز ہوتی تھی، ٹھیک ہے. وہاں پر یہ ہوئی بات چیت جس میں اور بھی جس میں اسکالرس تھے. اس اسکالر کا نام کیا تھا؟ ایک مشہور اسکالر تھے، حنانیہ بن حزقیہ. یہ ایک مشہور اسکالر تھے. جب یہ ساری ڈسکشن ان 18 ایشوز کے اوپر ہوئی تو اپر چیمبر میں بیٹھ کے ان کی ہوتی تھی. وہ ایک مشہور اسکالر اس میں شامل تھے. اور یہ کیا تھے؟ یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے، ان کے بیٹے تھے جنہوں نے جو شدت پسند والے جو قانون بنائے تھے، یہ ان کے بیٹے تھے. اور یہ جو شدت پسند لوگ تھے یہ اسکول آف شمائی کے سپورٹر تھے. اب جو یہ ہلاخا لاز یا 18 ایڈکٹس یا 18 جو میٹرز ہے، احکام جو قانون مین میڈ بنائے ہوئے تھے، ان کی جو ہے قبولیت کیسے ہوئی، ٹھیک ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ جگہ کہلاتی تھی اپر چیمبر، اور وہاں پر جو حنانیہ بن حزقیہ جو تھے، وہاں کے شدت پسند جو لوگ تھے، گروپ، انہوں نے یہ ان میں سے لیڈر تھے، ٹھیک ہے، ان کے ہی خاندان میں سے تھے. تو کیا کرتے تھے جب یہ چیمبر میں میٹنگ ہوئی ان 18 ایشوز کے اوپر، جو کہ ہلاخا لاز، جس میں سب سے امپورٹنٹ ختنہ کی رسم ہے، کہ جب یہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے، انہوں نے میٹنگ بٹھائی تو کیا ہوا کہ یہ اس میں جو ہے یہ چیمبر کہاں پر تھا؟ کہتے ہیں کہ ٹیمپل کے پاس، ٹھیک ہے، ٹیمپل میں ہی تھا یہ چیمبر. اور اس میں زیادہ تر جو اکثریت تھی وہ اسکول آف شمائی کے لوگوں کی تھی، جو ہلیل کے لوگوں سے زیادہ تھے. اور اسی وجہ سے جو یہ 18 جو اصول یا قانون کہہ لیں یہ پاس ہو گئے تھے. ان کو انہوں نے جو میٹنگ بیٹھی جس کے جو لیڈر تھے وہ حنانیہ بن حزقیہ تھے، انہوں نے اسکول آف شمائی کی زیادہ اکثریت تھی اور ان 18 کے 18 اصولوں کو یا قانون کہہ لیں یا رولز کہہ لیں یا ایشوز کو انہوں نے پاس کر دیا تھا، ٹھیک ہے. اور انہوں نے کچھ جو ہے گروپ آف ہلیل کے جو ممبرس تھے، یہاں تک کہ ان کو قتل بھی کر دیا گیا تھا. اتنی زیادہ اس پہ بحث و مباحثے ہوئے تھے دونوں گروپس کے درمیان میں، ٹھیک ہے. اور شمائی کے گروپس نے ان کو قتل کر دیا تھا، ہلیل کے گروپس کے ممبر کو، اس لیے یہ جو پاس کر دیے گئے جو 18 جو ایڈکٹس ہیں ان کو پاس کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو شدت پسند ہیں ان کی بھی باتوں کو مانا گیا تھا. اب یہ جو ہے سوچنے والی بات ہے. اب ہم غور کریں کہ یہ والی جو باتیں، یہ قانون اور یہ جو ہے جن ایشوز پہ، میٹرز پہ تنازعات ہو رہے تھے،
دونوں گروپس کے بیچ میں، تمام گروپس کے بیچ میں یہ کیسے اس میں نظر آتے ہمیں انجیل مقدس اور خطوں پہ، ٹھیک ہے، پولس رسول کے جو خطوط ہیں اس میں اور انجیل مقدس میں یہ ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ اب جب ہم انجیل مقدس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سے جو مسیح خداوند کے فریسیوں سے بحث و مباحثہ ہو رہا ہے کافی ایشوز پہ، کبھی سبت کے دن پہ، کبھی جو ہے ہاتھ دھونے کی رسم پہ۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہے مسیح یسوع کا اگینسٹ تھے فریسیوں کے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی بحث و مباحثہ نظر آتی ہے۔ لیکن وہ جو آرگیومنٹس ہوتے تھے وہ خاص طور پہ خاص باتیں تھیں جن پہ وہ آرگیومنٹ ہوتے تھے، اور ہم ان سارے جو آرگیومنٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تالمود کی کتاب اگر کوئی پڑھے تو وہاں ہمیں یہ سارے باتیں جو مسیح یسوع ان سے بحث کرتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے، ٹھیک ہے، تو وہ تالمود میں بھی موجود ہیں، اور بھی جو یہودیوں کی دوسری کتابیں ہیں اس میں بھی موجود ہیں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی صورت میں۔ اور اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم مسیح یسوع کی بحث کرنے کی بات فریسیوں سے دیکھتے ہیں تو ایسا صاف نظر آتا ہے کہ جو مسیح یسوع کی زیادہ تر جو تھاٹس ان کی خود کی ملتی تھی وہ اسکول آف ہیلیل سے، زیادہ تر ان کے جو آنسر ہوتے تھے وہ اسکول آف ہیلیل کے مطابق ہوتے تھے۔ اور جو یہ 18 جو میٹرز ہیں، ایشوز ہیں، ان پہ ہم بات کر رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں کلام مقدس میں کہاں کہاں پر۔ اب میں ریفرنس دے رہی ہوں، ان کو ضرور پڑھیں، جیسا کہ اعمال کی کتاب اس کا 10 باب 11 آیت، اعمال کی کتاب 15 باب، اعمال کی کتاب اس کا 21 باب، اور گلتیوں کی کتاب، پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، ٹھیک ہے، ان سب میں یہ تمام ایشوز ہمیں نظر آتے ہیں۔ خاص طور پہ یہ سرکمسیشن والا یا ختنہ والا ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے ان تمام ابواب میں، اور پولس رسول کا خط گلتیوں کے نام، ٹھیک ہے۔ اس کے جو چیزیں ہیں اب جو ہے، اب اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو یہ 18 میٹرز یا ایشوز جو ہیں ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تالمود میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے یہ ڈسکس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اسکول آف ہیلیل تھے ان کا یہ یقین تھا کہ ہمیں نکلنا چاہیے، ہمیں جو ہے ٹیچنگ دینی چاہیے، غیر قوموں کو بھی خدا کا کلام سکھانا چاہیے، اور انہیں انکریج کرنا چاہیے کہ وہ جو نوحید لاز جو کہ نوح کے زمانے کی 7 باتیں میں نے بتائیں، ان کو جو ہے ہلیل کے گروپ کے لوگ جو ہیں وہ انکریج کرتے تھے، اور ان کا یہ پوری بلیو تھا کہ ان کو ہمیں یہ باتیں، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں اعمال کی کتاب میں کہ کیا کیا منع کیا تھا ان کو، کہ گلا گھونٹے ہوئے جانور کا نہیں کرنا، اڈلٹری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ٹھیک ہے۔ یاد آیا کہ کیا جو ہے شاگردوں نے کیا بولا تھا، غیر قومیں جو نئی مسیح یسوع کو قبول کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو انہوں نے نجات کے راستے میں آ رہی تھی اور وہ بچ رہی تھی، سیو ہو رہی تھی غیر قومیں، تو ان کو مین ان 7 چیزوں کے بارے میں جس کو نوحید لاس کہتے ہیں ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ نے ان باتوں کا احتیاط کرنا ہے۔ اور اگر وہ ایسا کرتے تھے، ان چیزوں کے احتیاط کرتے تھے، یعنی خدا کے خلاف بلیسفیمی نہیں کرنی ہے، اور جانور کا خون نہیں کھانا ہے، ایڈلٹری نہیں کرنی ہے، یہ ساری باتوں کا دھیان رکھتے تھے وہ، تو وہ ان کو خدا سے ڈرنے والے لوگ مانتے تھے۔ اور ایسے لوگ جو ہے ہمیں انجیل مقدس اور خطوط میں نظر آتے ہیں جو کہ خداوند سے ڈرتے تھے اور ڈیووٹڈ قسم کے لوگ تھے، اور جو ہے ورشپرز تھے۔ اور جو اسکول آف شیمائی ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ بہت زیادہ شدت پسند تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جو رائٹ پاتھ ہے ان کا،
یہودیت میں داخل ہونے کا یا نجات ان کو تبھی مل سکتی ہے جب یہ سرکمسیشن ان کی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ تمام ریزن تھے جب یروشلم کی جو کونسل ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال کی کتاب 15 باب میں، اور جو پرابلمز ہمیں غلطیوں میں نظر آتی ہیں، جو ہم غلطیوں کی کتاب میں لاز پڑھتے ہیں نا کہ شریعت کے تحت نہیں ہے، ہم شریعت کے تحت نہیں ہیں، تو وہ یہ لاز ہیں. یہ بات ہم سب اپنے مائنڈ کلیئر کر لیں. کبھی بھی خداوند کے توریت کو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ مسیح یسوع نے کہ اپنے الفاظ ہے کہ میں ایک بھی نقطہ شریعت کا جو ہے وہ ختم کرنے نہیں آؤں گا جب تک یہ آسمان اور زمین اور سورج، یہ جب تک ہے سورج نہ ٹل جائے، جب تک زمین آسمان نہ ٹل جائے، شریعت کی ایک بھی بات نہیں ٹل سکتی.